بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا پہلا حصہ ہے، اس کا 12واں سبق ہے المفردات الجمل۔ اس سبق کے اندر کچھ مفرد الفاظ ہیں، کچھ جملے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بس پیچھے جو آپ کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں، ضمیریں آپ نے پڑھ لی ہیں، اس میں اشارہ آپ نے پڑھ لیے ہیں، اسی کو یہاں پہ مفرد اور جملوں کی شکل میں لکھا ہے تاکہ وہ پیچھے جو آپ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں اس کی ایک مرتبہ دوبارہ دہرائی ہو جائے۔ پہلے حضرت نے یہاں سے مفرد الفاظ لکھے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ مفرد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے ہادہ سالمن سے لے کے ہما جارتانی یہاں تک جملے لکھے ہیں۔ پہلا ہے انا۔ انا یہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یعنی میں، ایک مرد یا ایک عورت۔ اور دوسرے نمبر پر ہے انتا۔ انتا آتا ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے، یہ ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی، جبکہ آپ کا مخاطب ایک مفرد شخص ہو۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے انتما۔ انتما یہ بھی ضمیر ہے، تثنیہ مذکر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی، جو کہ آپ کا مخاطب ہو۔ اور اس کے بعد آگے ہے ہما۔ ہما ضمیر بھی تثنیہ کے لیے آتا ہے، لیکن یہ ضمیر مخاطب کے لیے نہیں آتی بلکہ غائب کے لیے آتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، یعنی وہ دو مرد یا پھر وہ دونوں عورتیں۔ اس کے بعد آگے ہے نحنو۔ نحنو کے بارے میں بات بھی گزر چکی ہے کہ نحنو آتا ہے تثنیہ کے لیے، تثنیہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح نحنو یہ جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ آتا ہے متکلم کے لیے۔ اس کے بعد آگے ہے اذن۔ اذن کہتے ہیں کان کو، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، قبلہ قبلے کو کہتے ہیں، کعبہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ آگے نشیط ہے، نشیط کہتے ہیں چست کو، اس کے برعکس ہے کسلان، کسلان کہتے ہیں سست کو۔ اس کے بعد آگے ہے مریض۔ مریض بیمار کو کہا جاتا ہے، صحیح کہا جاتا ہے تندرست کو۔ آگے ہے تلاسہ، تلاسہ کہا جاتا ہے جھاڑو کو۔ اس کے بعد آگے ہے ہرہ۔ ہرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو۔ الازہار یہ جمع ہے زہرتن کی، یہ پھولوں کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے الحجاج، یہ حاجن کی جمع ہے، حاجن کہتے ہیں حاجی کو، حجاج دو سے زیادہ حاجی۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے جناحان، یہ جناحن کی تثنیہ ہے یعنی دو پر، اور اسی طرح عصفور کی تثنیہ ہے عصفورانی یعنی دو چڑییں۔ یہاں تک تو ہو گئے مفرد الفاظ۔ آگے یہاں سے جملے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا یہ جو الجمل ہے نا، یہ بھی جملتن کی جمع ہے، الجمل۔ پہلا جملہ ہادہ سالمن، یہ سالم ہے۔ اب ہادہ اس میں اشارہ ہے، جب آپ کسی کی طرف اشارہ کریں گے تو اشارہ کرتے وقت آپ یہ لفظ بولیں گے، اشارے کے بغیر آپ یہ والا لفظ نہیں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ہادہ رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، چونکہ پہلے سالم کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے اسی سالم کی طرف اس ہو ضمیر کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہادہ وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یہ جو ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ہے، جو کہ اس پیچھے سالم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح ہادہ فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ یہاں پر بھی ہو ضمیر اسی سالم کی طرف لوٹ رہی ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ تو جس طریقے سے واحد مذکر غائب کے لیے ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے، بالکل اسی طرح واحد مؤنث غائب کے لیے ہا الف زبر ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ آگے آپ کو مثالوں میں نظر آئے گا۔ ہادہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں مؤنث کی طرف جب اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے ہادہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ ہادہ ہی استعمال ہوگا، جیسا کہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ہادہ فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے۔ ہادہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہا ضمیر ہے جو کہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، چونکہ پیچھے فاطمہ کا ذکر ہو چکا ہے، اسی لیے اسی کی طرف یہ ہا ضمیر لٹائی جا رہی ہے، یہ اس کی گھڑی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تل کا کراسۃھا، وہ اس کی کاپی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے یہاں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہادہ ہی استعمال کرتے ہیں، اس طرح اگر آپ نے وہاں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہاں کے لیے تل کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، وہ کراسۃھا اس کی کاپی۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ہا ضمیر جو ہے یہ اسی فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بالکل ایسی ہادہ اختھا، یہ اس کی بہن ہے۔ کس کی بہن ہے؟ یہ اسی فاطمہ کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے ذکر کیا گیا ہے، تو ہا ضمیر اسی فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ پیچھے مذکور ہے۔ اور اسی طرح وتل کا جارتھا، وہ اس کی پڑوسن ہے۔ تل کا یہ آتا ہے اس میں اشارہ وہ کے لیے، اور جار کہتے ہیں پڑوسن کو۔ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اسی فاطمہ کی طرف۔ آگے چلیں، انا مسلمن، میں مسلمان ہوں۔ میں چونکہ بات کرنے والا خود ہوں تو اپنے متعلق جب ضمیر استعمال ہوگی تو انا ضمیر استعمال ہوگی واحد متکلم کے لیے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ میں مسلمان ہوں، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اب یہ جو یا ضمیر ہے یہ اپنے متعلق کسی چیز کے متعلق بتانے کے لیے یا ملکیت بتانے کے لیے یا تعلق بتانے کے لیے یا ضمیر استعمال ہوتی ہے واحد متکلم کے لیے۔ تو اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی، میرے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یا ضمیر ہے
واحد متکلم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اپنے متعلق میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یا ضمیر جو ہے واحد متکلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اپنے متعلق بات بتائی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، انت اخی، تم میرے بھائی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں انت جو ضمیر ہے یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہو، اور اخ کہتے ہیں بھائی کو، یا ضمیر اپنے متعلق بتانے کے لیے کہ تم میرے بھائی ہو۔ یہاں تک تو ہوگی ضمیروں کی بات۔ آگے دیکھیں سعید علی السطح، سعید سطح کہتے ہیں چھت کو، علی اس کا مطلب اوپر ہونا، سعید چھت پر ہے۔ حامد علی السلم، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، حامد سیڑھی پر ہے۔ ابوہما فی البیت، ان دونوں کا باپ یا ان دونوں کا والد فی البیت گھر میں ہے۔ یہ جو ہما ضمیر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو چونکہ پہلے یہاں پر دو کا ذکر ہے، ایک سعید کا ذکر ہے، دوسرا حامد کا ذکر ہے، دو مردوں کا ذکر ہے، اس لیے ان دونوں کی طرف ضمیر لوٹاتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کا جو والد ہے وہ گھر میں ہے۔ اسی طرح جمیل و نعیم تلمیزانی، جمیل اور نعیم تلمیز کہتے ہیں شاگرد کو، تلمیزانی دو شاگرد ہیں۔ اب یہ تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف نون لے آئے۔ اسی طرح ہما صدیقانی، وہ دونوں دوست ہیں۔ اب یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے جمیل اور نعیم کی طرف، کیونکہ پہلے جمیل اور نعیم کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو وہ دو مرد جو موجود نہیں ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ صدیقانی، دو دوست ہیں۔ صدیق کہتے ہیں دوست کو، صدیقانی دو دوست۔ اسی طرح ہما جارانی، وہ دونوں پڑوسی ہیں۔ آگے بالکل جیسے مذکر ہے مونس بھی ایسے ہی ہے۔ سعیدۃ و نعیمۃ طفلتانی، سعیدہ اور نعیمہ دو چھوٹی بچیاں ہیں۔ طفلتن کہتے ہیں چھوٹی بچی کو، دودھ پیتی بچی، اور یہ اسی کی تثنیہ ہے طفلتانی۔ اور اسی طرح ہما زمیلتانی، وہ دونوں سہیلیاں ہیں۔ اب یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سعیدہ اور نعیمہ کی طرف، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہما ضمیر تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور زمیلتن یہ کہتے ہیں سہیلی کو، زمیلتانی دو سہیلیاں، ہما جارتانی وہ دونوں پڑوسن ہیں، یعنی سعیدہ اور نعیمہ، کیونکہ پیچھے انہی دو کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں تک مفرد اور کچھ جملے تھے جو کہ ہم نے اس سبق کے اندر پڑھ لیے ہیں۔ اس سبق کی کوئی باقاعدہ تمرین نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے سے اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔